آج اسے بازار جانے سے ڈر نہیں لگ رہا تھا، بلکہ اس عادتاً چھوٹی موٹی ادھر ادھر کی باتیں کرتی اس کی ویل چیئر چلاتی مرکز تک لے آئی تھی۔ مرکز وہاں سے بہت قریب پڑتا تھا۔ وہ گوشت بنوانے کی دکان میں چلی گئی جبکہ محمل باہر بیٹھی رہی۔ گاڑیاں بہت تیز رفتاری سے ادھر ادھر جا رہی تھیں، لوگ بہت اونچا بول رہے تھے، موٹر سائیکلیں بہت شور مچا رہی تھیں، روشنیاں بہت تیز تھیں۔ ذرا سی دیر کو محمل کا دل گھبرانے لگا تھا۔ جلدی کرو بلقیس، وہ لفافہ تھامے دکان سے باہر آئی تو محمل سخت اکتا چکی تھی۔ بس یہ سامنے والا پلازا ہوٹل ہے، تیمور بابا کے لیے پیزا لے لوں ورنہ بابا کھانا نہیں کھائیں گے، بس بی بی 5 منٹ۔ وہ تیز ویل چیئر دھکیلتی کہہ رہی تھی۔ محمل نے بیزاری اور بے چینی سے سڑک کو دیکھا۔ وہ فراٹے بھرتی گاڑیاں اسے بہت بری لگ رہی تھیں، ایسے ہی کسی گاڑی نے کبھی اسے ٹکر ماری تھی۔ بلقیس ایک فاسٹ فوڈ ریسٹورانٹ کے سامنے اسے کھڑا کر کے اندر چلی گئی تھی اور وہ اس ریسٹورانٹ کی گلاس والز کو تکتے اس گاڑی کو یاد کرنے لگی تھی جس نے کبھی اسے ٹکر ماری تھی۔ نہ جانے وہ کون تھا یا تھی، پکڑا بھی گیا یا نہیں، کیا ہمایوں نے اس پہ مقدمہ کیا ہوگا، اسے جیل بھیجا ہوگا؟ مگر یوں مقدمہ کرنے سے کس کا نقصان ہوگا؟ خیر جانے دو، میں نے معاف کیا سب کو۔ اس نے سردروی سے سر جھٹکا اور پھر بے چین منتظر نگاہوں سے ریسٹورانٹ کی گلاس کو دیکھنے لگی۔ بلقیس جانے کہاں گم ہو گئی تھی۔ وہ یوں ہی بیزاری سے نگاہ ادھر ادھر گھماتی رہی اور واقعتاً بری طرح ٹھٹکی۔ ریسٹورانٹ کی گلاس وال کی اس طرف کا منظر کافی صاف تھا۔ کونے والی میز پہ بیٹھا وہ مسکراتے ہوئے والیٹ کھولتا ہمایوں ہی تھا۔ وہ یک ٹک اس کی مسکراہٹ کو دیکھنے لگی۔ کیا اسے مسکرانا یاد تھا؟ کیا یہ اس کے مسکرانا آتا تھا؟ اور تب ہی اس کی نظر ہمایوں کے مقابل بیٹھی لڑکی پہ پھسلی۔ شارٹ کٹ بال، سلیو لیس شرٹ، دوپٹہ نادار کمان کی طرح پتلی آئی بروز۔ وہ مسکراتے ہوئے کچھ کہہ رہی تھی اور ہمایوں سر جھٹک کر مسلسل مسکرائے جا رہا تھا۔ اس لڑکی کو وہ اچھی طرح جانتی پہچانتی تھی، وہ آرزو تھی، اور واقعی آرزو ہی تھی۔ ہمایوں اب والیٹ سے چند نوٹ نکالتے ہوئے کچھ کہہ رہا تھا جبکہ وہ ہنستے ہوئے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ دونوں کے درمیان بے تکلفی واضح اور عیاں تھی۔ تو یہ بات تھی ہمایوں داؤد، تمہیں آرزو ملی تھی؟ اس نے غم سے لب کاٹتے ہوئے سر جھٹکا۔ فرشتے ٹھیک کہتی تھی، یقیناً وجہ کوئی اور تھی۔ اس کی معذوری کا تو بہانہ ہی تھا، اصل وجہ تو وہ پتلی کمان سی آئی برو والی شاطر لڑکی تھی جو اس کے شوہر کے ساتھ سر عام لنچ کر رہی تھی۔ اس نے کہا تھا وہ ہمایوں کو اس سے چھین لے گی۔ اس نے ٹھیک ہی کہا تھا، محمل نے کرپ کر سوچا۔ مغرب کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں جب بلقیس اس کی ویل چیئر دھکیلتی گھر کے گیٹ میں داخل ہوئی۔ اس کے سامنے ایک ہی منظر تھا، کونے کی ٹیبل پہ بیٹھے ہنستے مسکراتے دو نفوس، ایک جانا پہچانا سا فرد اور ایک جانی پہچانی سی عورت۔ وہ اجڑی سی صورت لیے گم سم سی ویل چیئر پہ بیٹھی تھی۔ بلقیس کب اسے کمرے تک لے آئی اسے کچھ علم نہ تھا۔ کسی نے اس کا شانہ ہلایا تو وہ چونکی اور پھر گردن اٹھا کے سامنے دیکھا۔ فرشتے حیران سی اس کے سامنے کھڑی تھی، زرد شلوار قمیض میں ملبوس، دوپٹہ شانوں پہ پھیلائے اس نے گیلے بھورے بال سمیٹ کر دائیں شانے پہ ڈال رکھے تھے، شاید ابھی وہ نہا کر آئی تھی۔ کدھر گم ہوں محمل؟ کب سے تمہیں بلا رہی ہوں۔ وہ پنجوں کے بل اس کے سامنے کارپیٹ پہ بیٹھی اور اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے، دائیں شانے پہ پڑے اس کے گیلے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک کر دامن کو بھگو رہے تھے۔ آپ ٹھیک کہتی تھیں فرشتے، وہ جیسے ہار گئی تھی۔ فرشتے کو لگا وہ رو رہی ہے مگر اس نے آنسو باہر نہیں آنے دیے، اندر ہی گر رہے تھے۔ میں نے آج خود ان دونوں کو دیکھا ہے۔ کن دونوں کو؟ وہ بری طرح چونکی۔ ہمایوں اور آرزو کو۔ آرزو؟ اسد انکل کی بیٹی آرزو؟ ہاں وہی۔ کیا اسد چچا کی ڈیتھ ہو گئی ہے؟ تم نے انہیں کدھر دیکھا؟ وہ اس کا سوال نظر انداز کر گئی تھی۔ مرکز کے ایک ریسٹورانٹ میں وہ دونوں لنچ کر رہے تھے، یا شاید ہائی ٹی۔ فرشتے ہمایوں ہنس رہے تھے۔ میں تو سمجھی تھی کہ وہ ہنسنا بھول گئے ہیں، مگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں۔ مگر وہ متذبذب سی کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ مجھے پتہ ہے وہ آرزو کی وجہ سے میرے ساتھ یوں کر رہے ہیں۔ اس نے کہا تھا کہ وہ ہمایوں کو مجھ سے چھین لے گی اور اس نے کر کے دکھایا۔ کیا وہ کبھی اس گھر میں بھی آئی ہے؟ ہاں،
وہ اکثر آتی رہتی ہے، مگر تمہارے گھر شفٹ ہو جانے کے بعد وہ کبھی نہیں آئی۔ واقعی؟ اسے حیرت بھی ہوئی اور غصہ بھی آیا۔ آخر وہ کس حیثیت سے اس گھر میں آتی تھی؟ آپ نے اسے نکالا کیوں نہیں؟ اندر کیوں آنے دیا؟ یہ میرا گھر نہیں ہے محمل، مجھے اس کا حق نہیں ہے۔ محمل چپ سی ہو گئی، اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ ہمایوں کے کچھ گیسٹ آنے والے ہیں، کھانے پہ ابھی پہنچنے والے ہوں گے، میں ذرا کچن دیکھ لوں۔ وہ اس کے ہاتھوں سے ہاتھ نکال کر اٹھ کھڑی ہوئی، گیلے بال شانوں پہ پھسل کر کمر پہ جا گرے۔ آپ بہت اچھی ہیں فرشتے، وہ کہے بغیر رہ نہ سکی۔ وہ تو مجھے پتہ ہے۔ وہ نرمی سے مسکرائی اور زرد دوپٹے کا پلو سر پہ ڈالا، پھر اچھی طرح چہرے کے گرد حصار سا باندھ کر دایاں پلو بائیں کندھے پہ ڈال دیا، یوں کہ بال اور کان چھپ گئے۔ تم آرام کرو۔ وہ باہر نکل گئی اور محمل وہیں اداس ویران سی بیٹھی رہ گئی۔ باہر سے چہل پہل کی مدھم سی آوازیں آ رہی تھیں۔ کافی دیر بعد اس نے کھڑکی سے ہمایوں کی گاڑی کو آتے دیکھا۔ اس کے ہمراہ 2-3 معزز اشخاص بھی تھے۔ ہمایوں اسی لباس میں تھا جس میں ابھی شام میں آرزو کے ساتھ بیٹھا تھا، گویا وہ واقعی ہی وہی تھا، یہ اس کا وہم نہ تھا۔ وہ حسرت و یاس سے کھڑکی سے لگی ان کو اندر جاتے دیکھ رہی تھی۔ اس کے کمرے میں اندھیرا اترا تھا، باہر روشنی تھی۔ باہر والے اسے نہیں دیکھ سکتے تھے، اور وہ باہر والا تو شاید اب کبھی بھی اسے نہ دیکھ سکے۔ اس کے پاس اب بہتر انتخاب تھا۔ جوان، ایک اسٹائلش، زندگی سے بھرپور عورت۔ بے شک وہ محمل کی طرح خوبصورت نہ تھی، مگر اس کی تراش خراش کی گئی شکل اب محمل سے حسین لگتی تھی۔ کیا کبھی حالات بدلیں گے؟ کیا کبھی ہمایوں لوٹے گا؟ کیا کبھی اس کی معذوری ختم ہوگی؟ کیا کبھی تیمور اس کے پاس آئے گا؟ کیا یہ گھر اس کا رہے گا؟ کیا وہ درد بدر کر دی جائے گی؟ کیا وہ بے سہارا چھوڑ دی جائے گی؟ اندر کا خوف اور بے بسی آنسوؤں کی صورت میں آنکھوں سے نکل کر چہرے پر لڑکنے لگے۔ مستقبل ایک بھیانک سا پردے کے مانند ہر طرف چھاتا دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے کرب سے آنکھیں میچ لیں۔ اللہ ہر اس چیز سے بڑا ہے جس سے میں ڈرتی اور خوف کھاتی ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ایک کلمہ وہ بار بار زیر لب دہرا رہی تھی، یہاں تک کہ اندر کرب قدرے کم ہوا اور ذرا سا سکون آیا تو اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اگر ان لوگوں نے مجھے چھوڑ ہی دینا ہے، نکال ہی دینا ہے، تو مجھے کسی بے قدرے کے حوالے مت کرنا میرے مالک۔ کوئی امید کا سراغ دکھا دے، کوئی روشنی دکھا دے۔ وہ بنا لب ہلائے دعا کے لیے اٹھے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو اس طرف ہی بہہ رہے تھے۔ پھر جب بہت رو چکی تو چہرہ پونچھا اور سائڈ ٹیبل پہ رکھا اپنا سفید کور والا قرآن اٹھایا۔ اس کے فرنٹ کور پر مٹا مٹا سا میم لکھا تھا۔ اسے یاد نہ تھا کہ اس نے آخری دفعہ تلاوت کدھر چھوڑی تھی، پتہ نہیں نشان کہیں لگایا تھا بھی یا نہیں۔ بس جہاں سے صفحہ کھلا اس نے پڑھنا شروع کر دیا۔ لاشعوری طور پر وہ اللہ تعالیٰ سے رہنمائی چاہتی تھی۔ اور کس کی بات اس شخص کی بات سے زیادہ اچھی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور اچھے اعمال کرے اور کہے بے شک میں مسلمان ہوں۔ اس نے اگلی آیت پڑھی، اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، سو برائی کو اس طریقے سے دور کرو جو بہترین ہو۔ پھر دفعتاً وہ شخص جس کے اور تمہارے درمیان عداوت ہے یوں ہو جائے گا گویا کہ تمہارا حمیم گہرا جانثار دوست ہو۔ اس نے اچنبھے سے ان آیات کو دیکھا۔ کیا اب بھی کوئی امید تھی کہ وہ شخص اس کا حمیم بن سکتا ہے؟ اب تو کچھ باقی نہیں رہا تھا، سب ختم ہو گیا تھا۔ اس نے اس آیت کو دوبارہ پڑھا۔ بہت ہی عجب ماجرا تھا۔ آج وہ اپنے شوہر کو ایک دوسری عورت کے ساتھ خوش گپیاں کرتے ہوئے دیکھ آئی تھی۔ اپنے اس شوہر کو جو برملا اس سے علیحدگی اختیار کرنے کا کہہ چکا تھا۔ اس کا اپنا بچہ اس سے بدکتا تھا، اس سے نفرت کرتا تھا۔ اس کی بے انتہا پر امید رہنے والی بہن بھی آج خاموش تھی۔ آج اس نے بھی امید نہیں دلائی تھی کہ ہمایوں کا رویہ سب کے سامنے تھا۔
اس نے پھر سے پڑھا، پھر دفعتاً وہ شخص جس کے اور تمہارے درمیان عداوت ہے یوں ہو جائے گا گویا تمہارا حمیم ہو، اور خوبی کو ان لوگوں کے سوا کوئی نہیں حاصل کر سکتا جو بہت کرتے صبر، اور اس خوبی کو ان کے علاوہ کوئی نہیں حاصل کر سکتا جو بڑی قسمت والے ہوتے ہیں۔ میں اتنی صبر کرنے والی اور بڑی قسمت والی کہاں ہوں اللہ تعالیٰ؟ اس نے یاس سے سوچا تھا، کیا وہ واقعی کبھی بھی ان عداوتوں کو پگھلا نہیں سکے گی؟ کیا اسے مایوس ہو جانا چاہیے؟ باہر سے چہل پہل کی آوازیں بدستور آ رہی تھیں۔ محمل کے کمرے کے سامنے ہی ڈائننگ ہال اور ڈائننگ روم تھا۔ اس نے قرآن بند کر کے شیلف پہ رکھا اور ویل چیئر کو گھسیٹتی ہوئی کھڑکی کے پاس آئی۔ قد آور کھڑکی کے شفاف شیشوں کے اس پار ڈوبتی شام کا منظر نمایاں تھا۔ دور اوپر کہیں آدھا چاند بادلوں سے جھانک رہا تھا، یہاں تک کہ شام ڈوب گئی اور چاندنی سے کھڑکی کے شیشے روشن ہو گئے، اور وہ اسی طرح اندھیرے میں ڈوبے کمرے میں بیٹھی گردن اٹھائے چاند کو دیکھ رہی تھی۔ ادفن بالتی ہی حسن، دور کرو اسے اس طریقے سے جو بہترین ہو، جو بہترین ہو، جو بہترین ہو۔ ایک آواز بار بار اس کی سماعت میں گونج رہی تھی، اور وہ چپ چاپ چاند کو دیکھتی کچھ سوچے گئی۔ اس نے دوار پہ آویزاں گھڑی پہ نگاہ ڈالی۔ 1 بجنے میں بھی چند منٹ پڑے تھے اور ہمایوں 1:30 بجے تک گھر آ جاتا تھا۔ وہ ویل چیئر گھسیٹتی سنگھار میز کے سامنے آئی اور قد آور آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ ویل چیئر پہ بیٹھی ایک کمزور سی لڑکی جس کی گھٹنوں پہ چادر پڑی تھی اور گیلے بال شانوں پہ بکھرے تھے، چہرے کی سفید رنگت میں زردی کھنڈی تھی اور بھوری آنکھوں تلے ہلکے تھے۔ اس نے ہیئر برش اٹھایا اور آہستہ آہستہ بالوں میں اوپر نیچے کنگھی پھیرنے لگی۔ گیلے بالوں سے موتیوں کی طرح ٹپکتے قطرے اس کی سرخ قمیض کو بھگو رہے تھے۔ خوبصورت جوڑا فرشتے نے اس کے لیے بنوایا تھا اور آج بہت شوق سے اس نے پہنا تھا۔ بال سلجھ گئے تو اس نے چہرے پہ ہلکا سا فاؤنڈیشن لگایا، پھر گلابی سا بلش آن بکھیرا، آنکھوں میں گہرا کاجل اور اوپر لائٹ پنک سا آئی شیڈو، پھر پنک اور ریڈ لپسٹک ملا کر لبوں پہ لگائی، یوں کہ وہ خوبصورت لگنے لگی۔ بال ذرا ذرا سوکھنے لگے تھے۔ اس نے ان کو برش سے سمیٹا، پھر دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر اونچا کیا اور پونی میں باندھا کہ اونچی پونی ٹیل اس کی گردن پہ جھولنے لگی۔ محمل کی یادگار پونی ٹیل۔ وہ اسے دیکھ کر اداسی سے مسکرا دی، پھر ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھا جیول باکس کھولا اور لٹکتے سرخ یاقوت کا سونے کا سیٹ نکالا، کانوں میں آویزے پہنے اور گردن میں نازک سا نیکلس۔ اب اپنا عکس دیکھا تو خوشگوار سی حیرت ہوئی، وہ واقعی بہت اچھی لگ رہی تھی، تر و تازہ اور خوبصورت۔ جیولری باکس کے ساتھ ہی اس کی کانچ کی سی چوڑیاں پڑی تھیں۔ وہ ایک ایک کر کے چوڑی اٹھا کر کلائی میں ڈالتی گئی، یہاں تک کہ دونوں کلائیاں بھر گئیں، اور جب اس نے سرخ بڑے سے یاقوت کی انگوٹھی کو اٹھائی تو اسے پہنتے ہوئے چوڑیاں بار بار کھنک اٹھیں۔ 1:30 بجنے والا تھا۔ اس نے ایک نظر گھڑی کو دیکھا اور پھر پرفیوم اسپرے کر کے خود کو باہر نکال لائی۔ ہمایوں ابھی تک نہیں آیا تھا۔ وہ بے چین سی لاؤنج میں بیٹھی تھی، کبھی آویزے درست کرتی، کبھی چوڑیاں ٹھیک کرتی اور بار بار دروازے کو دیکھتی۔ 2 بجنے والے تھے جب اس نے گاڑی کی آواز سنی۔ ایک دم اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہی طریقہ اسے بہترین لگا تھا، سو اس نے اسی کو اپنایا تھا۔ قدموں کی چاپ قریب ہوتی سنی، وہ خواہ گود میں دھرے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ وہ نروس ہو رہی تھی اور وہ یہ جانتی تھی۔ دروازہ کھلا اور اسے ہمایوں کی بھاری بوٹوں کی چاپ سنائی دی، مگر نہیں، ساتھ میں نازک ہیل کی ٹک ٹک بھی تھی۔ اس نے حیرت سے سر اٹھایا اور اگلے ہی پل زور سے جھٹکا لگا تھا۔ ہمایوں اور آرزو آگے پیچھے اندر داخل ہو رہے تھے۔ وہ یونیفارم میں ملبوس تھا، ہاتھ میں ایک خاکی لفافہ تھا اور وہ آرزو سے بغیر کچھ سنے چلا آ رہا تھا۔ وہ اس کے ہم قدم مسرور سی چل رہی تھی۔ وائٹ ٹراؤزر پہ پنک گھٹنوں تک آتی شرٹ اور دوپٹہ ناپید
کمان کی سی تیچھی آئیبروز اور تیکھی نگاہیں۔ اسے اپنے سامنے بیٹھے گردن اٹھائے خود کو دیکھتے ان دونوں کے قدم ذرا سے سست ہوئے۔ چند لمحے وہ شدید صدمے کی حالت میں رہی تھی مگر پھر سنبھل گئی تھی۔ بظاہر سکون سے ان دونوں کو آتے دیکھا اور اسی سکون سے سلام کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمایوں نے جواب دے کر ایک نظر آرزو کو دیکھا جو سینے پہ بازو باندھ کر تیکھی نگاہوں سے محمل کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی نگاہوں میں واضح استحضاء تھا۔ میں آپ کا انتظار کر رہی تھی ہمایوں، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ آرزو کو یکسر نظر انداز کیے سپاٹ لہجے میں ہمایوں سے مخاطب تھی۔ مجھے بھی بات کرنی ہے تم سے، وہ سنجیدگی سے کہتا اس کے سامنے والے صوفے پہ بیٹھا خاکی لفافہ ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ ٹھیک ہے، آپ بتائیں۔ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے اور آرزو اسی طرح سینے پہ بازو لپیٹے اکھڑی سی کھڑی تھی۔ چند لمحے خاموشی میں حائل رہے۔ ہمایوں ہاتھ میں پکڑے خاکی لفافے کو دیکھتا رہا جیسے کچھ کہنے کے لیے الفاظ تلاش کر رہا ہو۔ اسے سر اٹھایا اور انہی سنجیدہ نگاہوں سے محمل کا چہرہ دیکھا۔ میں شادی کر رہا ہوں۔ ایک لمحے کو تو سکوت چھا گیا مگر نہ آسمان گرا، نہ زمین پھٹی، نہ ہی کوئی طوفان آیا۔ اس نے بہت صبر سے ان کی بات سنی اور پھر سوالیہ آبرو اٹھائے۔ تو یہ کہ ہم دونوں کو الگ ہو جانا چاہیے۔ یہ لو۔ اس نے خاکی لفافہ محمل کی طرف بڑھایا جسے اس نے دایاں ہاتھ بڑھا کر تھاما۔ دونوں لمحے بھر کو رکے۔ دونوں نے اسی وقت خاکی لفافہ تھام رکھا تھا مگر وہ بس ایک لمحے کا فسون تھا۔ پھر ہمایوں نے ہاتھ کھینچ لیا اور محمل نے سفاکی سے لفافہ چاک کیا۔ کیا ہے اس میں ہمایوں صاحب؟ کیا میرا طلاق نامہ ہے؟ اندر سے طے شدہ کاغذ نکلتے ہوئے وہ بہت آرام سے بولی تھی۔ وہ خاموش رہا۔ محمل نے کاغذ کی تہیں کھولیں۔ وہ واقعی طلاق نامہ تھا۔ ہمایوں کے دستخط، محمل کا نام۔ نہ اس کے ہاتھ سے کاغذ پھسلا نہ وہ چکرا کر گری، بس ایک نظر میں پورا صفحہ پڑھ ڈالا، پھر گردن اٹھائی۔ لمحوں میں ہی اس نے سارے فیصلے کر لیے تھے۔ اس سے پہلے طلاق کا شکریہ ہمایوں داؤد۔ جس عالم نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ 3 طلاقیں اکٹھی دینا ایک قبیح عمل ہے، سو طلاق ایک ہی دینا بہتر ہے، تو اس نے یقیناً یہ بھی بتایا ہوگا کہ اب عدالت کے 3 ماہ اسی گھر میں گزاروں گی، کیا یہ نہیں بتایا؟ مجھے معلوم ہے۔ تم 3 ماہ ادھر رہ سکتی ہو، اس کے بعد میں شادی کر لوں گا۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ محمل نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا جس کے بے وفا چہرے پہ کوئی پچھتاوا، کوئی ملال نہ تھا۔ پوچھ سکتی ہوں آپ دوسری شادی کس سے کر رہے ہیں؟ ہمایوں نے ایک نظر سامنے کھڑی آرزو کو دیکھا اور پھر شانے جھٹکے۔ یہ بتانا ضروری نہیں، میں ذرا چینج کر کے آتا ہوں۔ آخری فقرہ آرزو سے کہہ کر وہ تیزی سے اوپر سیڑھیاں چڑھتا گیا۔ وہ چند لمحے اسے اوپر جاتے دیکھتی رہی۔ زندگی میں پہلی بار اسے ہمایوں داؤد سے نفرت محسوس ہوئی تھی، شدید نفرت۔ آپ تو اپاہج ہو کر بھی خوب بنی سنوری رہتی ہیں۔ آرزو نے طنزاً آواز پہ اس نے چہرہ اس کی جانب موڑا تھا۔ اگر شکل اچھی ہو تو معذوری میں بھی اچھی لگتی ہوں آرزو بی بی، ورنہ لوگ تو گھنٹوں کی تراش خراش کے بعد بھی خوبصورت نہیں لگتے۔ رسی جل گئی پر بل نہ گئے۔ وہ اس کے سامنے والے صوفے پہ بیٹھ گئی، دائیں ٹانگ پہ بائیں چڑھائے اور بڑے استحقاق سے سائیڈ ٹیبل پہ رکھا ہوا ہمایوں کا موبائل اٹھایا جو اس نے بیٹھتے ہوئے ادھر رکھا تھا۔ وہ خاموش رہی۔ میں نے تم سے کہا تھا نا محمل، مجھے اس سے پیار ہو گیا ہے۔ لو ایٹ فرسٹ سائٹ، میں اسے حاصل کر کے رہوں گی۔ اور میں نے بھی تب کہا تھا آرزو کہ تم خدا نہیں ہو جو ہر چیز تمہاری مرضی سے ہو۔ آج وہ تمہارے لیے مجھے چھوڑا ہے، کل کو کسی اور کے لیے تمہیں بھی چھوڑ دے گا، تب میں بھی تمہیں
تمہاری آہیں سننے ضرور آؤں گی۔ آرزو بے اختیار محظوظ سی ہنس پڑی تھی۔ جیلس ہو رہی ہو ہے نا؟ اس کے انداز محمل کے اندر کو آگ لگا گیا تھا، مگر اس نے وہ آگ چہرے پہ نہ آنے دی۔ وہ بہت کمال ضبط کا وقت تھا۔ تمہارے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس سے میں جیلس ہوں۔ رہا ہمایوں تو شوق سے لے لو، مجھے کھنکتی مٹی کے اس پتلے کا کیا کرنا جسے میں وفا ہی نہ ہو۔ تمہاری اکڑ ابھی تک نہیں گئی محمل، اور میری یہ اکڑ جائے گی بھی نہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے محمل ہمایوں کے بغیر مر جائے گی؟ اس نے تلخی سے سر جھٹکا۔ میں 7 سال کوما میں پڑی رہی، تب میرے پاس ہمایوں نہیں تھا۔ میں تب بھی نہیں مری تو اب اس کے بغیر کیوں مروں گی؟ خیر، اگر تم نے بیٹھنا ہے تو بیٹھو، کھانے پینے آئی ہو تو سامنے کچن ہے۔ ویسے بھی دوسروں کے مال کھانے کی تمہاری خاندانی عادت ہے، اور ہمایوں کی خیرات کرنے کی۔ جو بھی کھانا ہو کھا لینا، ٹیک کیئر۔ اس نے دانستہ السلام علیکم کہنے سے اعتراض برتا۔ کم از کم اس وقت وہ آرزو پہ سلامتی نہیں بھیج سکتی تھی، اور ویل چیئر کا رخ اپنی کمرے کی طرف موڑ دیا۔ طے شدہ کاغذ ادھ کھلا اس کی گود میں پڑا تھا۔ اسے آرزو کے بڑبڑانے، اٹھنے اور سیڑھیاں چڑھنے کی آواز سنائی دی تھی۔ اس نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ اب کچھ دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کا گھر تاش کے پتوں کی طرح بکھر چکا تھا، اب کچھ باقی نہیں رہا تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے دروازہ بند کر دیا، لاک نہیں لگایا۔ اب کس کو ادھر آنا تھا بھلا؟ سب کچھ بکھر گیا تھا۔ وہ ویل چیئر کے پہیوں کو دونوں ہاتھوں سے گھسیٹتی سنگھار میز کے قریب لائی۔ کمرے کی بتی بجھی تھی، کھڑکی کے آگے گرا پردہ تھا، کہیں ورژوں سے زرد سی روشنی جھانک رہی تھی جس سے کمرے میں نیم اندھیرا سا تھا۔ وہ اس نیم تاریک ماحول میں اپنا عکس آئینے میں دیکھے گئی۔ ہر شے اجڑ گئی تھی، سب ختم ہو گیا تھا، راکھ کا ڈھیر لگا تھا اور اس میں کوئی چنگاری نہیں بجھی تھی۔ اپنے عکس کو دیکھتے اس کا دل چاہا وہ کانوں سے آویزیں نوچ پھینکے، نازک سا ہار اتار کر دیوار پہ مارے، چوڑیاں توڑ دے، زور زور سے چلائے، دہاڑے مار مار کر روئے۔ اس نے ہاتھ آویزوں کی طرف بڑھایا ہی تھا کہ دفعتاً نیم تاریک کمرے میں ایک مدھم سی آواز ابھری۔ آنکھ آنسو بہاتی ہے اور دل غمگین ہے، مگر ہم زبان سے وہی کہیں گے جس پہ ہمارا رب راضی ہو۔ آویزے کو پکڑے اس کا ہاتھ بے دم سا نیچے گر گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، صبر صدمے کی پہلی چوٹ پہ ہوتا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو شخص گریباں چاک کرے اور رخساروں پہ تمانچے مارے اور جہالت کی طرح بین کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ اس نے سر ویل چیئر کی پشت سے ٹکا لیا اور آنکھیں موند لیں۔ قطرہ قطرہ آنسو بند آنکھوں سے ٹپکنے لگے۔ وہ بے آواز روتی رہی، بلکتی رہی۔ اندھیرے کمرے میں بیٹھی ایک معذور کمزور لڑکی جو بے آواز روتے ہوئے بس ایک ہی لفظ بار بار دہرائے جا رہی تھی، یا رب المحسنین، اے کمزوروں کے رب، اے کمزوروں کے رب۔ دوپہر دم توڑ گئی تو شام ڈوب گئی اور ہر سو رات چھانے لگی۔ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب کسی نے دروازے پہ دستک دی اور پھر چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ وہ کھلتا چلا گیا۔ اس نے گردن موڑ کر نہیں دیکھا۔ اسے اب کوئی خوش فہمی نہیں تھی کہ ہمایوں کبھی اس کے پاس آئے گا۔ قدموں کی چاپ سنائی دی اور ایک ہولا سا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ محمل، وہ فرشتے کی آواز تھی۔ وہ چپ چاپ آنکھیں چھت پہ جمائے بیٹھی رہی۔ محمل، کیا کر رہی ہو؟ ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ چند لمحے کی خاموشی کے بعد اس کی متفکری آواز ابھری۔ محمل، تم ٹھیک ہو؟ اس نے دھیرے سے چہرہ اٹھایا اور متروم آنکھوں سے اندھیرے میں کھڑی فرشتے کو دیکھا۔ اس نے سیاہ جوڑا پہن رکھا تھا، سیاہ دوپٹے کے بالے میں مقید اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ محمل، ہمایوں نے مجھے طلاق دے دی ہے، وہ دھیرے سے بولی تو آواز میں آنسوؤں کی نمی تھی۔ کتنے ہی پل ماحول
پہ سکتہ چھایا رہا۔ کب؟ آج دوپہر میں عدت اس گھر میں پوری کروں گی، پھر اس کے بعد میں چلی جاؤں گی اور وہ شادی کر لے گا۔ اس نے رخ فرشتے سے موڑ لیا تاکہ وہ اس کا چہرہ نہ دیکھ سکے۔ I'm very sorry محمل، وہ متاسف کھڑی رہی۔ تم عدت کے بعد کہاں جاؤ گی؟ اللہ کی دنیا بہت وسیع ہے، کہیں بھی چلی جاؤں گی۔ کیا تم خود ان کو اتنا اسٹرانگ فیل کرتی ہو کہ حالات کا مقابلہ کر سکو؟ ہاں میں کر لوں گی۔ آپ جائیں، مجھے اکیلا چھوڑ دیں پلیز۔ فرشتے نے سمجھ کر سر ہلایا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازے کے بند ہونے کی آواز پہ اس نے چہرہ واپس موڑا۔ کمرہ پھر سے سنسان ہو گیا تھا، وہ جا چکی تھی۔ وہ رات بہت عجیب تھی۔ محمل نے اتنی ویران رات کبھی نہیں گزاری تھی، تب بھی نہیں جب وہ مسجد کی دیوار پھلانگ رہی تھی، تب بھی نہیں جب اسے اس کی جائیداد اور گھر سے محروم کر کے باہر نکالا گیا تھا، تب بھی نہیں جب اس کی ماں مری تھی، اور تب بھی نہیں جب وہ 7 سال بعد کومے سے جاگی تھی۔ ایسی رات پہلے نہیں آئی تھی۔ وہ ویل چیئر کی پشت سے سر ٹکائے نم آنکھوں سے چھت کو دیکھتی رہی۔ پردوں سے چھن چھن کر اندر آتی چاندنی میں پردے یوں چمک رہے تھے جیسے چاندنی کے ورق ہوں۔ زندگی ایک دم گویا ختم سی ہو گئی تھی، ہر طرف اندھیرا تھا۔ اس کے پاس آگے چلنے کو کوئی امید نہ رہی تھی۔ ہمایوں اس کا نہیں رہا تھا، تیمور اس کا نہیں رہا تھا، نہ کسی رشتہ دار کا آسرا تھا، اور رہی فرشتے تو وہ اس کے جانے کے بعد مسجد شفٹ ہو جاتی۔ وہ کب تک فرشتے کو اپنی وجہ سے پابند کر سکتی تھی؟ وہ بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی تھی، اس کا کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں۔ رات یوں ہی خاموشی سے بیتی گئی۔ وہ اس طرح برف کا مجسمہ بنی ویل چیئر پہ پڑی رہی۔ پردوں کی چمک ختم ہوتی گئی اور کمرے میں محض گھپ اندھیرا ہو گیا۔ اسے اس اندھیرے سے خوف آنے لگا۔ وہ آنکھیں پھاڑ کر تاریکی میں دیکھنے کی سعی کرنے لگی، اور تب ہی کھڑکی کے کناروں میں صبح کا کاذب کی نلاہٹ ابھرنے لگی۔ دور کہیں فجر کی اذانیں بلند ہو رہی تھیں۔ اس کے برف بنے وجود میں پہلی بار جنبش ہوئی۔ اس نے اپنے سن ہوتے ہاتھ اٹھائے اور پہیوں کو آگے کی طرف گھسیٹا۔ شیلف پہ ایک طرف وضو کے پانی کا برتن رکھا تھا۔ محمل نے وضو کیا اور نماز پڑھی۔ پھر جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو کوئی دعا ذہن میں نہ آئی۔ بس ایک ہی وہ لفظ آیا، اے کمزوروں کے رب۔ لبوں پہ اترا۔ اس نے کئی بار اسے دہرایا۔ آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے تو اس نے آمین کہہ کر چہرہ پہ ہاتھ پھیر لیا۔ کمرے میں ہلکی ہلکی نلاہٹ اترنے لگی۔ وہ ویل چیئر کو شیلف کے قریب لائی جہاں ٹیپ ریکارڈر اور 7 کیسٹوں کا ڈبہ رکھا تھا۔ اس نے بنا دیکھے ایک کیسٹ لگائی اور ٹیپ میں ڈال کر پلے کا بٹن دبایا۔ کہیں درمیان سے تلاوت شروع ہو گئی تھی۔